بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، زنا کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اور وہ کون سی ایسی 3 عورتیں ہیں جن کو زنا کی سزا معاف ہے۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اور ایسی کون سی عورتیں ہیں کہ جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا تو آنکھوں کا دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا فحش کی طرف جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد کثرت سے جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تم یہ قرض لوگے تو پھر اسے تمہارے گھر سے تمہاری بہن یا تمہاری بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہو تو 100 کوڑے مارے جائے، اور اگر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے 2 ہونٹوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کا میرے لیے ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اب وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کو زنا کی سزا نہیں ہوتی؟ صرف زنا ہی نہیں، چاہے وہ جو بھی گناہ کرے تو ان کی گناہ نہیں لکھی جاتی اور ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دیوانے سے یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو جائے اور اسے عقل نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسی عورت لائی گئی جس سے زنا کی حرکت سرزد ہو گئی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں سو رہی تھی اور میں اس وقت بیدار ہوئی جبکہ آدمی مجھ پر غالب آ چکا تھا اور اس نے مجھ سے زنا کر لیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس سے درگزر کیا اور اس عورت کو سزا نہیں دی۔ ابو زبیان جنی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، تو انہوں نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اسے پکڑا اور چھوڑ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ علی آئے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قلم 3 شخصوں سے اٹھا لیا گیا ہے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور دیوانہ سے
یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے، اور یہ تو دیوانی اور پاگل ہے، فلاں قوم کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس جو آیا ہو اس حالت میں آیا ہو کہ وہ دیوانگی کی شدت میں مبتلا رہی ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت دیوانی تھی، زنا کرنا تو بہت بری اور بڑی بات ہے، ارشاد ربانی ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زناکاری کی طرف لے جائے۔ چنانچہ بدکاری کے متعلق حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ زناکاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نوری ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو پھر داخل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔